بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر کے میڈیکل سٹور مالکان السلام علیکم۔ میڈیکل سٹور مالکان کو ڈرگ انسپیکٹر سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، جس میں پروونشل ڈرگ انسپیکٹرز بھی ہیں اور فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز بھی ہیں۔ پچھلے خطاب میں میں نے ایسے ڈرگ انسپیکٹر صاحبان کا ذکر کیا تھا اور ان کی دعائیں بھی میرے دل سے نکلیں کہ جو قانون کے مطابق ہیں اور مخلوق خدا کو وہ ذکر نہیں پہنچاتے، اذیت نہیں پہنچاتے۔ آج آنے والے جو خطابات ہیں اس میں ذکر کروں گا ایسے ڈرگ انسپیکٹرز کا کہ جو ہمیشہ ایک عذاب کی طرح میڈیکل سٹور مالکان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ان کو دباتے تھے، ان کو ذکر کرتے تھے اور بعض اوقات تو قانون کو بھی اپنے وہ ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ اور کئی دفعہ وہ ڈرگ انسپیکٹرز جو تھے وہ زبان سے اس قسم کے کلمات ادا کرتے تھے کہ جو ناقابل برداشت ہوتے تھے میڈیکل سٹور مالکان کے لیے، جس میں بے عزت کرنا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے۔ یہاں پہ ایک دموریہ پل کے ساتھ اندرون آپ جائیں تو مصری شاہ کا علاقہ آتا ہے۔ وہاں پر ہمارے ایک بڑے ہی اچھے ساتھی جناب طاہر قادری صاحب موجود تھے، جن کا قادری میڈیکل سٹور کے نام سے میڈیکل سٹور تھا۔ ان کی دکان پر 3 ڈرگ انسپیکٹرز آئے اور آج ہم یہ احاطہ کریں گے ان آنے والی ڈسکشنز میں کہ ڈرگ انسپیکٹر اگر آپ کو ناجائز طور پہ تنگ کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن کیسے لیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی آپ کیسے کروا سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ کمپلینٹ کس طرح سے لانچ کر سکتے ہیں جو ایز اے سٹیزن، شہری، قانون کے اندر آپ کا حق ہے، ایز اے میڈیکل سٹور اونر آپ کا ایک رائٹ ہے کہ آپ ناجائز چیز کے خلاف جو ہے تحریری طور پر آپ محکمانہ کارروائی کے لیے کسی آفیشل افسر کے خلاف، ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف کارروائی کے لیے استدعا یا ریکویسٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کر سکتے ہیں۔ ان 3 ڈرگ انسپیکٹرز میں حلیم خان، عبد القدیر اور میڈم نرگس 3 ڈرگ انسپیکٹرز تھے۔ یہ ان کی دکان پر گئے تو وہ پرانے ظاہر ہے میڈیکل سٹور مالک تھے، میرا خیال ہے کوئی زندگی ان کے بال سفید ہو گئے تھے۔ انہوں نے انسپیکشنز کی تو کوئی خاص چیز نہیں ملی، لیکن جو پرانے ہمارے میڈیکل سٹور مالکان تھے، کیونکہ ڈاکٹرز کی تعداد اس زمانے میں بہت کم تھی، تو چھوٹی موٹی کو فرسٹ ایڈ پریکٹس بھی وہ کر دیتے تھے۔ تو جب کچھ نہ ملا تو وہ جو دوائیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، کچھ دوائیوں کو انہوں نے پڑیاں سی بنا کے رکھی ہوئی تھیں۔ تو ڈرگ انسپیکٹر نے وہ پڑیاں دیکھی اور اس نے کہا کہ یہ غیر قانونی کام ہے، آپ کو یہ پڑیاں جو ہے یہ ری پیکنگ کے ضمن میں آتی ہیں، تو آپ پاس تو ری پیکنگ کا جو ہے وہ کوئی لائسنس نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے اپنے طور پر ڈرگ انسپیکٹر کو دلیل دینے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، تھوڑی سی جیسے بحث ہو جاتی ہوگی تو ڈرگ انسپیکٹر نے کہہ دیا قادری صاحب کو الو کا پٹھا۔ تو ظاہر ہے بارش انسان تھے، علاقے میں ان کی عزت تھی، بہت عرصے سے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، ملازمین ان کے موجود تھے اس وقت، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے بڑا شدید ریئیکٹ کیا قادری صاحب نے میڈیکل سٹور کے اندر ہی، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں
بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو شٹر بند کرو اور اندر ہی بند کر دو. انہوں نے مجھے اس طرح کا الفاظ کہا کیونکہ ڈرگ ایکٹ 1976 میں سیکشن نمبر 18 یا پروسیجر میں کہیں یہ نہیں دیا کسی بندے کو, کسی میڈیکل سٹور والے کو آپ انسلٹ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں, کسی شہری کو انسلٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے, ڈسگریس کرنے کا اختیار نہیں. کسی سیکشن میں, کسی رول میں یہ نہیں لکھا کہ آپ بے عزت کریں جا کے میڈیکل سٹور مالکان کو, ڈرگ انسپیکٹر جائے. وہ ڈرگ انسپیکٹر تینوں کے تینوں باہر کی طرف بھاگے, اور اس کے بعد تھانہ مستری شاہ لگتا تھا, لوگ وہاں پہ لوہا مارکیٹ اکٹھے ہو گئے. وہ جا کے ایس ایچ او جو تھانے کا تھا اس کو لے آئے. قادری صاحب نے ایس ایچ او کو کہا, اور آپ بھی یہ شعور پیدا کریں اپنے اندر, یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے میں بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب تک کوالٹی کنٹرول بورڈ سے یہ پرمیشن نہ لیں اس وقت تک یہ میرے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرو. ان کا بالکل ویلڈ بات تھی. چنانچہ ایس ایچ او نے جب یہ بات سنی کہ اس کے لیے اسپیشل لاز اینڈ ڈرگ ایکٹ 1976 اسپیشل پروسیجرز ہیں, ڈائریکٹلی ڈرگ انسپیکٹر کین ناٹ لانچ اے ایف آئی آر اگینسٹ اے میڈیکل اسٹور اونر اور دا پروپرائٹر. وہ ایس ایچ او واپس چلے گئے. تینوں ڈرگ انسپیکٹر کی بڑی سبکی ہوئی. قادری صاحب نے مجھے فون کیا, میں نفس نفیس گیا, اور میری آج تک یہ آنکھوں کے سامنے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں سٹور میں موجود تھا. انہوں نے یہ واقعہ سنایا جب بلکہ وہ ڈرگ انسپیکٹر جب زیادہ غصے میں ہوتا تھا, ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, حرامزادہ بھی کہہ دیتا تھا. جیسے ہوتا نا انوالنٹری تکیہ کلام ہونا کسی شخص کا کسی لفظ, اور ویسے انکنٹرول طریقے سے چیز کا نکل جانا. جب وہ یہ واقعہ بیان کرے تو جب لفظ الو کا پٹھا انہوں نے بیان کیا, بلیو کریں آپ, لٹرلی ان کی آنکھوں سے آنسو تھے. وہ سے برداشت, میں نے کہا اچھا, کہا صاحب بس کریں, میں سمجھ گیا بات کو. آپ کو انہوں نے ہرٹ کیا ہے, ایموشنل ٹراما آپ کو دیا ہے, اور آپ کو ذہنی کوفت پہنچائی ہے. آپ کا دل کو یہ صدمہ لگا ہے کہ اس عمر میں مجھے اس نے یہ لفظ کیوں کہا میرے ملازمین کے سامنے, اور جبکہ میں سال ہر سال سے اس علاقے میں خدمت کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ آپ واقعہ کی ٹوٹل جو ہے ایک حلفیہ بیان دیں, اور اگر اس موقع پر سیکھیے آپ بھی. اس موقع پر میں نے کہا جو دکاندار اڑوسی پڑوسی آپ کے آئے تھے انہوں نے جب واقعہ کو دیکھا, انہوں نے ڈرگ انسپیکٹر کو بھی دیکھا, تینوں کو دیکھا, آپ ان کے بھی حلفیہ بیان دیں. میں نے کہا 2-3 بھی ہو جائیں تو کافی ہے. انہوں نے اگلے دن کو تقریباً 13 حلفیہ بیان جو تھے انہوں نے وہ دے دیے, 7 شناختی کارڈ, 7 حلفیہ بیان جو وقوع ہوا تھا. ان حلفیہ بیان کو اب یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی ڈرگ انسپیکٹر آپ کو ناجائز بلیک میل کرے. کئی ڈرگ انسپیکٹر تو ایسے بھی ہیں کہ پیسے بھی کھاتے ہیں اور جو ہے وہ زومبی دکھاتے ہیں, کرپٹ بھی ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی ریکارڈ کے اوپر کمپلینٹس موجود ہیں, ان کے اثاثے موجود ہیں. جب بھی ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ ایسی سچویشن ہو, آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ جیسے یہ ان کو رائٹ تھا کہ ان کو اس طرح سے ابیوز نہیں کیا جا سکتا, اور اس طرح سے کوئی لینگویج نہیں استعمال کی سکتی, نہ ہی پبلکلی کسی کو ڈسگریس کیا جا سکتا ہے. میں نے زندگی میں ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ طریقہ کار اختیار کیا پاکستان کیمسٹ ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے, کہ جب بھی میں نے کمپلینٹ کی, میں نے ایک جگہ کمپلینٹ نہیں کی کیونکہ انہوں نے اپنی لائن فٹ کی ہوتی ہے. میں شروع ہوتا تھا ہمیشہ جب بھی میں نے کمپلینٹ لانچ کی پاکستان کیمسٹ ریٹیلرز ایسوسی ایشن کی طرف سے, ایک تو میں اس میں نمبر 1 پہ خود بھی مدعی بنتا تھا, نمبر 2 پہ جو کمپلیننٹ ہے تاکہ اس کو سہارا رہے, سپورٹ رہے, مورل سپورٹ رہے, اور دوسری بات میں اسے حلف لیتا تھا کہ آپ اس طرح سے ایک دم سے سرنڈر نہیں کریں گے. چنانچہ وہ کمپلینٹ ہم نے کم از کم بھی کوئی 8-10 جگہ پہ لانچ کر دی, اور اس کو بذریعہ TCS رجسٹرڈ میل کے ذریعے بھیج دیا. اس زمانے میں باقاعدہ طور پر یہ ٹیلی گرام جو اس کا بھی سسٹم موجود تھا. یہ 1997-98 کی واقعات ہیں جب ٹاسک فورس بھی بنی ہوئی تھی. کمپلینٹ لانچ ہوئی, اس ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف انکوائری ہیلڈ ہو گئی.
اور کوپر روڈ کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک انکوائری آفیسر مقرر ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بات تو یہ تھی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس ڈرگ انسپیکٹر کو آج تک کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا الو کا پٹھا کہنے پہ۔ وحد قادری صاحب تھے کہ جنہوں نے چیلنج کیا، اور وحد پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسیشن تھی کہ جس نے ان کو پورا بیک اپ کیا۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، بتا چمچہ گیر کئی لوگ ہیں، آشیرواد حاصل کرتے ہیں اپنے ناجائز کام کو ڈرگ انسپیکٹر کی شیلٹر لینے کے لیے۔ جب انکوائری ہیلڈ ہوگی تو ظاہر اے سی آر ہوتی ہے، آپ کی ایک ریکارڈ ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو آپ کی پروموشنز میں آپ کے اور فردر جو کمپلینٹس جب آپ کے خلاف آن دا ریکارڈ ہوں تو پھر آپ کا جو سرکاری کیریئر ہے، ملازمت ہے، اس پہ بھی اس کے اثرات اور یہ ایک قسم کا دھبا ہوتا ہے۔ اگلا اصول، جب انکوائری ہیلڈ ہوگی تو انہوں نے اپنے کوشش کی کہ وہ اپنی سفارش ڈھونڈ کے اور کوئی نہ کوئی اپروچ کریں اور اس کو کریں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کوشش کی میڈیکل سٹور والے قادری صاحب کو منانے کی۔ ان کے ایک کزن چچا زاد بھائی پرویز صاحب میو ہاسپٹل میں ایم ایس تھے، ان کو اپروچ کیا کہ جی صلح ہو جائے۔ قادری صاحب نے ماشاءاللہ سٹینڈ کرتے رہے، انہوں نے کہا جی جب تک آپ ایسوسیشن کے مین آفس، ہیڈ آفس جو کہ جنرل ہاسپٹل کے سامنے فروزہ روڈ وہاں نہیں جاتے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے میرے پاس بھیج دیا، ان کو ریفر کر دیا۔ ایک اچھے ڈرگ انسپیکٹر تھے جن کا میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ گفتگو کے اندر، ان کا نام تھا اقبال صاحب، کنٹونمنٹ بورڈ میں اس وقت تھے، بہت اچھے تھے، کبھی وہ ناجائز لوگوں کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کو ساتھ لے کر آ گئے، میرے پاس آ گئے آفس میں۔ اب یہاں پہ آپ کا بھی امتحان ہے ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے ایسوسیشن، یاد رکھیے گا کہ آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں یا آپ اصولوں کی بنیاد پر سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس سے میڈیکل سٹور کو حوصلہ ہوتا ہے۔ میں نے ان کو چائے پلائی، بسکٹ کھلائے، سب تواضع کی۔ انہوں نے اصل مدعا بیان کر دیا کہ جی یہ کمپلینٹ ہے اور یہ آپ کے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ ہے، تو اس کو آپ مہربانی کر کے وڈرا کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کو وڈرا نہیں کر سکتا جب تک قادری صاحب جو ہے وہ پوری طور پہ کنسول نہ ہو جائے یا مطمئن نہ ہو جائے، میں یہ نہیں کام کر سکتا۔ حالانکہ 2 ڈرگ انسپیکٹر آئے، آپ تو کدھر چپراسی کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، سیکھو۔ تو میں نے ایک اصول کی بنیاد پر ان سے معذرت کی کہ میں اس کمپلینٹ کو اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ واپس نہیں لے سکتا۔ چنانچہ انکوائری کنٹینیو رہی، اور اس کے بعد انڈر پنشمنٹ ان کو اس ایریے سے جو کہ شمالی لاہور کا ایریا تھا، ڈرگ انسپیکٹر کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میں بڑا سیفلی کہہ سکتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد شاید زندگی میں اس نے کسی میڈیکل سٹور مالک کو الو کا پٹھا نہ کہا ہو۔ اس کے بعد ایک اور ڈرگ انسپیکٹر آ گئے، وہ سخت تھے، وہ بھی سخت مزاج، اور وہ ڈرگ انسپیکٹر جب آئے تو قادری صاحب نے مجھے فون کیا، جی وہ تو پہلے سے بھی سخت ڈرگ انسپیکٹر آ گئے، وہ مجھے کہیں وکٹمائز نہ کریں، نشانہ نہ بنائیں۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، اور میں نے قادری صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ قادری صاحب یہ جو آپ نے ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف ایکشن کروایا نا، زندگی میں میری بات یاد رکھیے گا، کبھی کوئی ڈرگ انسپیکٹر آپ کی ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ کا بال نہیں بیکا کر سکتا۔ میں نے ان کو حوصلہ دلایا، اور یہی ایگزیکٹلی ہوا کہ قادری صاحب نے ماشاءاللہ سالہ سال ان کا سٹور چلتا رہا، ان کی زندگی تک کسی ڈرگ انسپیکٹر نے ان کو اس طرح سے نہ تو ڈسگریس کیا اور نہ ہی ان کو ناجائز طور پہ تنگ کیا، اور نہ ہی وہ کوئی منتھلی دیتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سیف ہو گئے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ ڈرگ ایکٹ 1976 میں جہاں پاورز آف ڈرگ انسپیکٹر ہیں، وہاں پر ان کی لمیٹیشنز بھی ہیں، وہاں پر ان کی پاورز کی ایک باؤنڈری بھی موجود ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ لائسنس یافتہ ہیں، ڈرگ سے لائسنس جن کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ جو ٹیکس پے بھی ہیں،
جو اس ملک کے وائٹ کالر سویلائزڈ شہری ہیں میڈیکل سٹور مالکان، جن کی عزت ریسپیکٹ جو ہے وہ اپنے ایریے میں لازمی موجود ہوتی ہے، اگر اس پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے ڈرگ انسپیکٹر تو اس کی اسی طرح جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی، آپ اس کی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف لازمی طور پر ڈسپلنری ایکشن یا محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہم تو اس سے آگے نہیں بڑھے۔ آپ ایز اے کمپلیننٹ یاد رکھیے گا، آپ ایز اے کمپلیننٹ یاد رکھیے گا، مدعی کے طور پر ڈرگ انسپیکٹروں کے اثاثوں کے خلاف اینٹی کرپشن میں یا آپ کے پاس پورا آپ نے ہوم ورک کیا ہے تو آپ ان اثاثوں کے خلاف کرپشن جہاں پہ ہو رہی ہے اور کرپشن کی ہے سر عام لوگوں نے، وہاں پہ آپ نیب کے اندر بھی اور دوسرے اداروں کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ اور آج کل تو پورٹل موجود ہیں چیف منسٹر کا، آج کل تو موجود ہیں آپ کے پرائم منسٹر کا پورٹل موجود ہے، چیف سیکرٹری کا آفس موجود ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا آفس موجود ہے، وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل موجود ہے، آپ کے ہوم سیکرٹری، آپ کے جتنے سیکریٹریٹ، سیکرٹری ہیلتھ، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل، یہ جتنے بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر آتے ہیں، جب بھی کمپلینٹ کریں سب کو کریں، ای میل موجود ہے جو ریکارڈ کے اوپر آ جاتی ہیں، آپ کے جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں، موبائل سے ریکارڈنگ کرنا جو ہے آپ کے لیے آسان ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے اس کے باوجود اگر آپ اپنے حق کو استعمال نہ کریں تو اس پہ افسوس ہی کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ قانون کے اندر شہریوں کا تحفظ بھی موجود ہے۔ اگر آپ قانون کا تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جا کر تحریری طور پر جرأت کے ساتھ آپ کو ایک کمپلینٹ لانچ کرنی پڑتی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ when there is a complaint there is action, whenever there is no complaint there is no action۔ انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔